اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ارتباط منتظر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مکیال المکارم میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہمارا حصہ نمبر 6 بیان ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کے آثار اور برکات۔ اب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کے آثار اور فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے دستور دیا ہے کہ ان کے ظہور کے لیے زیادہ دعا کی جائے۔ دوسرا کہ دعا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا دعا کرنا اظہار محبت قلبی ہے۔ چوتھا دعا کرنا انتظار کی علامت ہے۔ پانچواں کہ اس سے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات زندہ ہوتی ہیں۔ چھٹا ناراضگی کا باعث اور وحشت شیطان ہوتی ہے۔ ساتواں آخر الزمان میں فتنے سے نجات ملتی ہے۔ آٹھواں دعا کرنا امام زمانہ علیہ السلام کے بعض حقوق ادا ہوتے ہیں۔ نواں تعظیم دین و خدا ہے۔ دسواں امام زمانہ علیہ السلام اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ گیارہواں امام زمانہ علیہ السلام کی شفاعت شامل حال ہوتی ہے۔ بارہواں دعا کرنے سے شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ تیرہواں کہ یہ دعا امر الہی کی اطاعت اور طلب فضل الہی ہے۔ چودہواں کہ دعا کرنے سے اپنی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ پندرہواں اجر رسالت کا حق ادا ہوتا ہے۔ سولہواں کہ بلا دفع ہوتی ہے۔ سترہواں روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اٹھارہواں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ انیسواں بیداری یا خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بیسواں ظہور کے وقت رجت میں انسان زندہ ہوتا ہے۔ اکیسواں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ بائیسواں کہ آپ علیہ السلام کا ظہور جلدی ہوگا۔ تیئیسواں انبیاء اور ائمہ کو فتح حاصل ہوگی۔ چوبیسواں دعا اور عہد خداوندی ہے۔ پچیسواں والدین سے نیکی کے آثار حاصل ہوتے ہیں۔ 26 ہے آپ کے لیے ادائے امانت حاصل ہوتی ہے۔ 27 ہے اشراق نور امام زمانہ علیہ السلام زیادہ ہوتا ہے۔ 28 ہے کہ عمر طولانی ہوتی ہے۔ 29 نیک اور تقوی کے امور میں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ 30واں ہے خدا کی نصرت دشمن پر فتح ہوتی ہے۔ 31واں ہے کہ قرآن کریم کے نور سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اصحاب اعراف کے نزدیک آپ مشہور ہوں گے۔ طلب علم کا ثواب حاصل ہوگا۔ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ موت کے وقت خوشخبری ملتی ہے۔ یہ دعا خدا کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے درجے میں فائز ہونا خدا کے نزدیک محبوب ترین افراد شمار ہوتے ہیں۔ عزیز ترین گرامی ترین نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شامل حال ہوگی۔ بد کردار نیک کردار میں بدل جاتے ہیں۔ خدا انسان کی عبادت میں تائید کرتا ہے۔ اس دعا سے اہل زمین سے عقوبت دور ہوتی ہے۔ مظلوم کی مدد شمار ہوتی ہے۔ بزرگ تر کے احترام کا ثواب ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خون خواہی کا ثواب ملتا ہے۔ ائمہ اطہار کی احادیث یاد کرتا ہے، اس کا نور دوسروں کے لیے بھی درخشاں ہوگا۔ 70,000 گناہ گار افراد کی شفاعت کرے گا۔ حضرت امیر علیہ السلام کی دعا شامل حال ہوگی۔ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ روز قیامت پیاس سے محفوظ رہے گا۔ ہمیشہ کے لیے جنت نصیب ہوگی۔ شیطان کا دل زخمی ہوتا ہے۔ روز قیامت ایک خاص ہدیہ ملتا ہے۔ خدا اسے جنت کے خدمت گزاروں میں شمار کرتا ہے۔ خدا کے وسیع سائے میں ہوگا، اس پر رحمت نازل ہوگی۔ مومن کو نصیحت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جن مجالس میں دعا ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ دعا کرنے والا مورد مباح خدا ہوتا ہے۔
فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، نیک افراد میں شمار ہوگا۔ یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت ہے کہ جو خدا نے واجب کی ہے۔ خدا خوشحال ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ یہ دعا خدا کے نزدیک بہترین اعمال میں شمار ہوتی ہے۔ خدا جنت میں حکومت عطا کرے گا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ یہ دعا عالم برزخ میں انسان کے لیے مونس ہے۔ یہ عمل بہترین اعمال میں سے ہے، اس سے غصہ دور ہوتا ہے۔ غیبت میں دعا کرنا ظہور میں دعا کرنے سے بہتر ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا حامل حال ہوتی ہے۔ یہ دعا ثقلین سے تمسک ہے، خدا کی رسی سے تمسک ہے، اس کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ سب بندوں کی طرح اسے بھی ثواب ملتا ہے، شعائر خدا کی تعظیم ہے۔ اس دعا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے پرچم تلے شہید کا ثواب ملتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام پر احسان کا ثواب ملتا ہے۔ اس دعا میں عالم کو دوست رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اس سے کریم شخص کو دوست رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے گروہ میں مشہور ہوں گے، جنت میں اوپر کا درجہ ملے گا، بد حساب سے محفوظ رہتا ہے۔ روز قیامت شہداء کے درجات میں ہوگا، اور 90 ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی کی بات کرتے ہیں دستخط والی روایت میں فرمانے امام علیہ السلام، وہ روایت کہ جس پر آپ کے دستخط موجود ہوں، اس طرح کہ تم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بہت دعا کرو۔ غیبت ہونے کی علت کے بارے میں خدا سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ جب میں ظہور کروں گا تو کسی طاغوت کی بیعت میری گردن پر نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے نعمتوں کا زیادہ ہونا، اس مطلب کو چند فصلوں میں بیان کریں گے۔ الف ہے وجود مبارک امام زمانہ علیہ السلام ایک نعمت ہے۔ دوسرا بیان کریں گے کہ شکر نعمت واجب ہے۔ تیسرا کہ شکر نعمت سے پھر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر معنی شکر بیان کریں گے، اور دعا کرنا شکر کی اقسام میں سے ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ وجود مبارک امام زمانہ علیہ السلام ایک نعمت ہے۔ عقل اور نقل ہر دو معنی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ دلیل عقلی ہے کہ اس میں شک نہیں کہ مہم ترین نعمت وہ ہے کہ جو علوم الہی کی شناخت میں اور معرفت الہی میں مفید ہو، جس کے ذریعے اعلیٰ درجات حاصل ہوں، آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ یہ نعمت وہی امام ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور دلیل نقلی ہے کہ اس مطلب پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں کہ ہم ذکر کریں گے۔ پہلا اصول کافی میں حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم وہ نعمت ہیں کہ جن کے ذریعے خدا نے بندوں پر عنایت کی اور ہماری وجہ سے فلاح پاتے ہیں۔ اسی طرح غایۃ المرام میں دو تفسیر عیاشی اور قمی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے قرآن کی سورہ تکاثر آیت نمبر 8 کہ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم ہیں نعیم۔ تیسرا امام موسیٰ کاظم بے ہے شکر نعمت واجب ہے۔ عقل سلیم شکر نعمت کے چوب کا حکم دیتی ہے۔ قرآنی آیات بھی اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 152 میں بیان ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اور یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں مطلع کر دیا تھا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم ہی کی آیت نمبر 7 میں ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہو۔ جیم ہے شکر نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سی روایات
اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلا کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم کسی بندے پر شکر کا دروازہ نہیں کھولتا سوائے اضافہ کرنے والا دروازہ بند ہوتا ہے۔ دوسرا اسی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہیں نعمت دے اس کا شکر کرو اور جو تیرا شکر کرے اسے انعام دو۔ اگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی، اور اگر شکر ادا نہیں کیا تو وہ ضائع ہوتی ہے۔ شکر نعمت میں اضافے کا سبب باعث ہے اور برائی سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ معنی شکر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شکر یعنی احسان، احسان کے مقابلے میں کفر یعنی بدی در مقابل احسان۔ شکر کے کئی معنی لکھے گئے ہیں لیکن مختصر ترین یہی معنی ہے۔ بعض تعریفات ایسی ہیں کہ جو خالق اور مخلوق دونوں کو شامل ہیں۔ اس کے اگلی ہے اقسام شکر، دعا کرنا شکر کی ایک قسم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شکر کرنا یعنی احسان، احسان کے مقابلے میں شکر کی اقسام ہیں، جیسے شکر قلبی، زبانی، اعضاء کے ساتھ۔ قلبی نعمت کی شناخت یہ خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جس کو نعمت دی اسے اپنے دل سے شناخت اور پھر شکر بجا لانا چاہیے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ دل سے شناخت یعنی نعمت کی قدر کو جاننا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ نعمت کا عطا کرنے والا خدا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمت کا شکر محرمات سے دوری اختیار کرنا اور تمام شکریہ ہے۔ یہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ پس وجود مبارکہ امام زمانہ علیہ السلام ہم پر ایک نعمت الہی ہے، ان کی شناخت اور معرفت ہم پر واجب ہے، ایسی نعمت کہ جس کی مثل نہیں، کیونکہ اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ہمیں چند امور کو انجام دینا چاہیے۔ پہلا نعمت الہی کی شناخت اور معرفت، دوسرا امام زمانہ علیہ السلام کے فضائل کا پرچار و ترویج، تیسرا امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا، چوتھا نیک اعمال انجام دینا تاکہ وہ خوش ہوں، پانچواں خدا سے معرفت امام کی درخواست کرنا، چھٹا دعا برپا کرنے کا انتظام کرنا۔ یہ شکر نعمت کی ایک قسم ہے اور اس پر چند شاہد۔ اول تو حضرت کی تعظیم کہ جب ان کا نام لیا جائے تو احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دوم دعا کرنا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خالص توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس مطلب پر قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 15، 16 اور 17 کہ قبیلہ سبا والوں کے لیے ان کی آبادی میں قدرت کی ایک نشانی موجود تھی، یعنی کہ 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں، کہ اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر ہے پاک و پاکیزہ، پروردگار ہے بخشنے والا۔ پس انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑا اور ان کے ان 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا کہ جن کے پھل بدمزہ تھے اور جھاؤ کے کچھ درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے انہیں ان کے ناشکرے پن کی پاداش میں سزا دی، اور کیا ہم ایسی سزا ناشکرے انسان کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں؟ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے نیکی کرتا ہے اسے اجر دیں گے، اگر اجر نہیں دے سکتے تو پھر اس کے حق میں دعا کرو۔ تیسرا ہے محبت قلبی کا اظہار۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ کہ محبت ایک مخفی اور پوشیدہ امر ہے، فعل قلبی اور باطنی، اس کے کئی آثار ہیں۔ بعض آثار زبان سے، بعض اعضاء سے آشکار ہوتے ہیں۔ محبوب کو یاد کرنا دل میں محبت ہونے کی ایک نشانی ہے۔ خدا سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191 میں فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کی عدل بدل میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہار اور وسائل میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہماری مدح میں شعر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، یہ گھر دنیا سے 7 گنا وسیع ہے، مقرب فرشتے اور نبی دیکھتے ہیں۔ زبان سے محبت کی نشانی محبوب کے لیے دعا کرنا ہے۔ زبان سے اظہار محبت ایمان کی نشانی ہے۔ خداوند متعال سورہ نحل آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔
نیز سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ اعراب یعنی صحرائی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا ایمان در حقیقت محبت خدا اور رسول اور اس کے ولی سے دوستی کا نام ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام سے زبانی دوستی کا اظہار کیا جائے۔ چوتھا ہے ائمہ علیہ السلام کی تعلیم کو زندہ کرنا۔ یہ دعا کرنا ائمہ کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اور یہ اہل یقین کے لیے کہ وہ اس دعا کو پڑھنے کا انتظام کرے۔ اس مطلب پر بھی بہت سی روایات ہیں کہ جن کا ذکر پہلا اصول کافی میں صحیح سند سے خشیمہ سے نقل ہوا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کو خدا حافظی کرنے کے لیے گیا۔ آپ نے فرمایا، اے خشیمہ، ہمارے جن دوستوں سے تیری ملاقات ہو انہیں ہمارا سلام پہنچانا، انہیں تقوی الہی، خوف خدا کی نصیحت کرنا، زندہ افراد جنازوں میں شرکت کریں، ایک دوسرے کا دیدار کریں، تمہارا ایک دوسرے کا دیدار کرنا ہماری تعلیم زندہ رہتی ہے۔ اسی طرح بہار میں امالی شیخ صدوق امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں ہماری احادیث زندہ ہوں، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ان کے دل زندہ ہوں گے۔ تیسرا امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ایک دوسرے کی ملاقات کرو، ایک دوسرے کو علم سکھاؤ، زنگ آلود دلوں کو ہماری احادیث سے جلوا دو۔ حدیث بیان کرنے سے ہماری تعلیم زندہ ہوتی ہے، اور جو ہماری احادیث کو زندہ کرتا ہے خدا اسے بخش دیتا ہے۔ پانچواں ہے وحشت شیطان۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے سے شیطان ناراض ہوتا ہے، وہ انسان سے دور ہوتا ہے۔ اس مطلب پر دو دلائل ہیں۔ اول دلیل عقلی کہ بے شک یہ ایک بہترین عبادت ہے، موجب تقرب الہی ہے، اور واضح ہے کہ انسان جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اتنا شیطان سے دور ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے جنس سے تمائل رکھتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، کسب اخلاق کرتا ہے، اتنا ہی عالم ملکوت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس کے لیے کئی حقائق کشف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان شیطانی وسوسہ اور حیوانی شہوت سے دور ہوتا ہے اور ہلاکت سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے تو یہ ہدف صرف خدائی ہوتا ہے، غیر خدا کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان خدا کا کان، آنکھ، ہاتھ بن جاتا ہے۔ اگر انسان خدا کی اطاعت کرے تو تمام چیزیں اس کے لیے اطاعت کرتی ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر انسان اسے اس طرح پڑھے جس طرح خدا نے حکم دیا، یہ نماز شیطان سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ چھٹا ہے آخری زمانے میں فتنے سے نجات۔ یہ دعا سبب کمال دین ہے اور شیطان سے دوری کا باعث۔ احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، تیرے بعد خلیفہ اور امام کون ہے؟ آپ جلدی سے اٹھے، گھر میں داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور ہاتھ میں 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا 3 سالہ مولود لے کر آئے۔ فرمایا، اے احمد، اگر حجت الہی خدا کے نزدیک محبوب نہ ہوتی تو میں تجھے یہ بچہ نہ دکھاتا۔ یہ ہم نام، ہم کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ اے احمد بن اسحاق، وہ اس امت میں خضر کی مانند ہے اور ذوالقرنین کی مانند۔ خدا کی قسم وہ غائب ہوگا، اور اس کی غیبت میں صرف وہی ہلاکت سے بچ سکتا ہے جو خدا اور امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رہے، جسے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ ساتواں ہے امام علیہ السلام کے بعض حقوق ادا کرنا۔ اس مطلب پر چند نوع کی بحث ہے۔ اولاً تو عقلاً جن لوگوں کے حقوق انسان کی گردن پر ہیں ان کو ادا کرنا مہم ترین امور میں سے ہے۔ دوم، حکم شرع کے مطابق بھی حقوق کی ادائیگی اہم ترین امور میں سے ہے، اور چند روایات اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ بہار میں حضرت امیر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دینی بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی بہترین اعمال میں سے ہے۔ سوم، امام زمانہ علیہ السلام ہماری گردن پر بہت سے حقوق رکھتے ہیں۔ آپ کے حقوق کے بارے میں کتاب کے حصہ سوم میں بیان ہو چکا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ اس مطلب پر ایک روایت ہے کہ جو بہار میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، خدا کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ خدا کی قدر و عظمت درک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔
ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور فضیلت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ خدا کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ اسی طرح حق مومن کی تعریف کرنا اور اسے انجام دینا آسان نہیں۔ چہارم ہے حقوق کی ادائیگی کا انتظام کرنا۔ درگاہ الہی میں رفعت اور بلندی اور بزرگواری حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اس راہ میں جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی خدا کے نزدیک عزیز ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دینی بھائی کے زیادہ حقوق ادا کرتا ہے، ان کی شناخت رکھتا ہے، درگاہ الہی میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ پنجم ہے مومن کا مومن پر ایک حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ امام رضا علیہ السلام سے بحار الانوار میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، آٹھواں ہے خدا، دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا در حقیقت تعظیم ہے۔ یہ عمل تعظیم خدا ہے۔ دین خدا کی تعظیم ایک اچھا عمل ہے، جیسے مسجد کی تعظیم کے لیے 2 رکعت نماز تحیت پڑھنا، مسجد میں داخل ہونے کے لیے طہارت کا مستحب ہونا، قرآن کی تلاوت با طہارت وغیرہ۔ قرآن محکم رسی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی محکم خدا کی رسی ہیں۔ قرآن کے بارے میں خدا سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن میں تمام موجود کا بیان ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام تمام موجودات کے بیان کرنے والے ہیں۔ خدا نے قرآن کو نازل کیا، لوگ ظلم و تاریکی سے نکل کر نور کی طرف ہدایت یافتہ ہوں۔ خدا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کرے گا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ قرآن کے ذریعے اسرار پنہانی آشکار ہوتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد بھی اسرار مخفی آشکار ہوں گے۔ قرآن کافروں کے کفر، طغیان اور زیاں کاری میں اضافہ کرتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں۔ قرآن بعض لوگوں کی رحمت اور ہدایت اور بعض کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں۔ قرآن حجت الہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی بقیت اللہ ہیں۔ جو شخص قرآن کو مانتا ہے وہ سب آسمانی کتب پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ سب اہل بیت علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی قرآن شفاعت کرے گا، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے۔ 9 ہے امام علیہ السلام کے حق میں دعا۔ شکر کا تقاضا یہی ہے کہ بے شک آپ کے حق میں دعا کرنا اور آپ کی نصرت اور مدد کرنا ہم پہ لازم ہے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں اس آیت کے ذیل میں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں فرمایا ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے پر جواب دو۔ یہاں مراد سلام اور دوسرے نیک کام ہے۔ یہ واضح ہے کہ دعا ایک بہترین نیکی ہے، پس اگر مومن کے لیے خلوص نیت سے دعا کرے تو امام زمانہ علیہ السلام بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت کی دعا ہر نیکی کی کنجی ہے۔ 10واں روز قیامت امام زمانہ علیہ السلام کی شفاعت۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے چند نکات کی ضرورت ہے۔ اول معنی شفاعت، دوم اسبات شفاعت، اور سوم روز قیامت شفاعت کرنے والا۔ چہارم کون سے افراد شفاعت کے قابل ہیں۔ پنجم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنا شفاعت کا باعث ہے۔ اول معنی شفاعت کی شفاعت یعنی کہ جو شخص خیر اور نیکی میں بلند مقام رکھتا ہو، کم مرتبے والے انسان کے لیے درخواست کرنے کا نام شفاعت ہے۔ اہل اطاعت کے لیے ثواب میں اضافے کا تقاضا بلند درجات کی درخواست کرنا ہے۔ اگر اہل گناہ ہو تو شفاعت سے مراد طلب مغفرت ہے۔ عذاب سے نجات کی درخواست کرنا یہ مذہبی حق کا نظریہ ہے۔ اس موضوع میں 2 فرقوں نے اختلاف کیا ہے، تفضیلہ اور وعیدیہ۔ فرقہ تفضیلیہ یہ قائل ہیں کہ شفاعت یعنی دفع ضرر اور گناہ گاروں سے عذاب نجات پانا۔ بعض ہمارے علماء کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور فرقہ وعدیہ ان کا عقیدہ ہے کہ شفاعت یعنی اطاعت کرنے والے توبہ کرنے والوں کے لیے زیادہ ثواب کی درخواست کرنا۔ دوم ہے اسبات شفاعت۔ عقلی طور پر ممکن ہے کہ اس میں تردید نہیں ہے کہ یہ ضرورت مذہب ہے بلکہ ضرورت دین ہے۔ علامہ مجلسی نے کتاب حق الیقین میں تصریح کی ہے کہ خدا فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے۔ اسی طرح
قرآن میں ہے کہ انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 87۔ اسی طرح قرآن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں ہے، اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جس کو خدا اجازت دے اور اس کے بولنے کو پسند کرے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28، اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے خدا راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے درستے رہتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 23، اور نہ اس اللہ کے ہاں کوئی سفارش کسی کو کوئی فائدہ دے گی مگر اس کے حق میں کہ جس کے لیے وہ اجازت دے گا۔ روایات بھی تواتر کی حد تک ہے کہ ہم بعض کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا کی ہے، خدا سے درخواست کی ہے، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 گروہ شفاعت کریں گے، انبیاء، سوم ہیں روز قیامت شفاعت کرنے والے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقام شفاعت ایک صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خصال میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے 5 چیزیں عطا کیں جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ پہلا، زمین میرے لیے سجدگاہ ہے، دوسرا پاکیزہ ہے، تیسرا روب کے ذریعے میری مدد ہوتی ہے، چوتھا غنیمت میرے لیے حلال ہے، اور پانچواں کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں کہ نہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص دوست، اس کے بارے میں فرمایا کہ ائمہ اور مومنین میں سے بعض کو شفاعت کا حق حاصل ہے، اور اسی طرح آیت کہ کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہیں شفاعت کرنے والے۔ چہارم ہے کہ کن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شفاعت کرنے والے کی ایک شرف یہ ہے کہ وہ با ایمان ہو۔ خدا فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 28، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے خدا راضی ہو، اور وہ اس کے خوف اور خشیت سے لرزتے رہتے ہیں۔ بہار میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن اپنے دوست کی شفاعت کرے گا لیکن ناصبی کی شفاعت نہیں کی جائے گی، اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والے انبیاء اور مرسل ہی کیوں نہ ہوں۔ علی بن ابراہیم کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سورہ مریم آیت نمبر 87 کہ انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ افراد نہ شفاعت کریں گے اور نہ ہی ان کی شفاعت کی جائے گی سوائے ان افراد کے جنہوں کے ولایت حضرت امیر علیہ السلام کا عہد و پیمان لیا ہو۔ یہ واضح ہے کہ مومنین کے 2 گروہ ہیں، صالحین اور گنہگار، ان دونوں گروہوں کی شفاعت کی جائے گی۔ کلینی اصول کافی میں ایک طولانی حدیث میں امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والے کو خدا کی بارگاہ لے جائے گا، کہے گا اے پروردگار، یہ تیرا بندہ ہے اور تو اسے سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی، اس نے میری خاطر دشمنی کی اور راہ خدا میں دوستی، پس خدا بندے کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دے گا، وہ جنتی لباس پہنے گا، اس کے سر پر تاج ہوگا، اور جب تو قرآن سے پوچھا جائے گا کہ تو راضی ہے، قرآن کہے گا یہ بہت کم ہے، تمام خیر اس کے شامل حال فرما۔ ابو ایمن سے روایت ہے کہ ہر اولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ اگلا ہے شفاعت کے چند فوائد۔ فائدہ نمبر اول ہے شفاعت کفار کو شامل نہیں ہوگی، البتہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کا عذاب کم ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں سے کوئی چیز نہ لینا کہ ہم پر مسئولیت ہوگی کہ روز قیامت ان کی حاجات پوری کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان سے اپنی حاجات پوری نہ کرو کہ روز قیامت ان کا وسیلہ رسول ہوں۔ فائدہ نمبر دوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ ظاہری طور پر اس کی دلالت اس مطلب پر ہے کہ یہ صفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے، اور یہ منافی ہے اور ان روایات کے کہ جن میں اور بھی شفاعت کرنے والے ذکر ہوئے، اس منافی کو چند مطلب بیان کرنے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اول تو شفاعت سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کرنا دنیا میں ہو کہ پہلے کسی نبی کو یہ شفاعت نہیں دی گئی۔ تفسیر قمی میں سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 23 کہ اور نہ اس اللہ کے ہاں کوئی سفارشی کسی کو کوئی فائدہ دے گی مگر اس کے حق میں جس کے لیے وہ اجازت دے،
یہ دلالت کرتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کے پہلے بھی شفاعت کا اذن دیا گیا ہے۔ دوم، اس سے مراد عام شفاعت ہو کہ جو کسی کو حق نہیں دیا گیا۔ سوم، شفاعت اذن سے جائز ہوگی۔ خداوند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں کون ہے کہ جو اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ نیز قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ سورہ نبا آیت نمبر 38 میں ہے کہ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو خدا اجازت دے گا اور اس کے لیے بولنے کو پسند کرے گا۔ پنجم ہے امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا شفاعت کا باعث ہے۔ شفاعت میں ضروری ہے کہ شفاعت کرنے والا اور شفاعت پانے والے کے درمیان دنیا میں رابطہ ہو۔ آپ کے لیے دعا کرنا اظہار محبت ہے، آپ سے اذیت دور ہوتی ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک روز قیامت تم میں سے ایک مومن کو جو آدمی سے آشنا ہوگا اور اسے اس کے کنارے گزاریں گے دوزخ کی آگ میں ڈالنا ہوگا، اس مومن سے کہے گا میری فریاد سنو، میں نے دنیا میں تیرے ساتھ نیکی کی تھی، میں تمہاری حاجت کو پورا کرتا تھا، آیا آج کوئی اجر دے گا؟ پس معمور فرشتے سے وہ کہے گا اسے چھوڑ دو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پس خدا مومن کی بات سنے گا اور مومن کی بات کو قبول کرے گا اور اس آدمی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب عام مومن کا یہ حال ہے تو جو جزئی رابطہ رکھتا ہے بے شک مولا علیہ السلام شفاعت کریں گے، خاص کر جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے اسے روز قیامت عذاب سے نجات ملے گی، کیونکہ دعا ایک اہم رابطہ ہے، محکم ہے اور محبت کی علامت اور آپ کی مدد کی ایک قسم۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ 11واں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل ہے۔ اس مطلب پر ایک روایت دلالت کرتی ہے کہ جو خصال میں امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت 4 گروہ کی شفاعت کروں گا اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ پہلا کہ جس نے میرے خاندان کی نصرت اور مدد کی ہو، دوسرا ناچاری کی حالت میں ان کی حاجات کو پورا کرنا، تیسرا دل و جان سے انہیں دوست رکھنا، چوتھا ان کا دفاع کرنے والا۔ اسی طرح علامہ ہلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں 4 گروہوں کی شفاعت کروں گا اگرچہ کہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ پہلا کہ جس نے میری ذریت کی مدد کی ہو، دوسرا سختی کی حالت میں ان پر رقم خرچ کرتا ہو، تیسرا جو شخص دل و زبان سے انہیں دور سکتا ہو، چوتھا کہ جب میری ذریت کو ملک بدر کر دیا جائے تو اس کی مدد کرتا ہو۔ 12واں ہے خدا کی طرف وسیلہ۔ خدا نے حکم دیا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کیا جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں 3 چیز کو نجات کا ذریعہ کہا گیا ہے جو ہر 3 امام زمانہ علیہ السلام کی دعا میں جمع ہیں، کیونکہ اولین تقوی کا مرتبہ ایمان ہے۔ بے شک حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا ایمان کی علامت اور کمال کا سبب ہے۔ نیز زبان سے جہاد کی ایک قسم ہے، اس طرح پروردگار کی طرف وسیلہ۔ پہلا معنی ہے وسیلہ یعنی ارتباط اور نزدیک ہونا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دعا خدا سے ایک قسم کا ارتباط ہے، اس طرح باقی عبادات بھی وسیلہ شمار ہوتی ہیں، البتہ یہ دعا اہم ترین وسائل میں سے ہے کہ جو تقرب الہی کا سبب ہے۔ معذرت۔ دوسرا معنی ہے وسیلہ یعنی آیت میں بطور خاص امام مراد ہے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ایک آیت کے اس مذکورہ آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام کے وسیلے سے تقرب الہی حاصل کریں۔ البرہان میں حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا وسیلہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ آل محمد میں سے ائمہ خدا کی طرف وسیلہ ہے۔ 13واں ہے دعا کا مستحب ہونا۔ جبکہ حضرت قائم علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی سبب اس دعا بھی مستجاب ہوتی ہے۔ یہاں پر چند علتیں بیان ہیں۔ علت اول ہے بے شک بندے کی دعا امام زمانہ علیہ السلام کے حق میں مستجاب ہوتی ہے کیونکہ مقتضی موجود اور مانع مفقود ہے۔ دعا میں تاخیر ہونا عدم استجاب کی دلیل نہیں۔ علت دوم ہے یعنی کہ گناہ دعا کے مستجاب ہونے میں مانع
یعنی اگر انسان اپنی دعا کو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ مل کر پڑھے تو وہ پھر معنی بھی دور ہو جاتا ہے اور مغفرت کا باعث ہے۔ علت سوم، امام زمانہ علیہ السلام کے حق میں دعا کرنے کا ایک فائدہ یہ کہ وہ اس شخص کے لیے دعا فرماتے ہیں، بے شک امام زمانہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ علت چہارم، اصول کافی میں فضیلت صلوات محمد و آل محمد کے باب میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو اسے درود شریف سے آغاز کرنا چاہیے، پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ اگر اول و آخر میں صلوات پڑھے تو دعا میں کوئی معنی نہیں ہوگا۔ علت پنجم، کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے غائب مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ علت ششم، اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو عمومی ہونی چاہیے، دعا کو لازم اور ثابت کرے، یعنی مومن اپنی دعا میں تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو دعا عام پڑھے۔ علت ہفتم ہے، کلینی اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ عطار اور وہ احمد بن محمد بن عیسیٰ، وہ علی ابن الحکم سے، وہ سیف بن عمیرہ سے، بہرحال امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آیت ہے کہ وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، نیک عمل بھی کیے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومن ہے کہ جو اپنے بھائی کے غائب میں دعا کرتا ہے، پس فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ خدا فرماتا ہے جو تو چاہتا تھا اپنے غائب بھائی کے لیے اس کے 2 برابر تجھے بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ علت ہشتم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے اور انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے، وسوسے سے نجات ملتی ہے۔ علت نہم ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جو دعا صلوات کے علاوہ ہو وہ قبول نہیں ہوتی۔ شفاعت اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس کے ذریعے تمام مخلوق کو فیض پہنچتا ہے۔ 14واں ہے حق اجر رسالت، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا اجر رسالت ہے، اور وہ اس آیت پر دلالت ہے، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ آپ کہیے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ 15واں ہے دفع بلا اور وسعت رزق، اس مطلب پر بھی بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ پہلا کافی میں صحیح سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کے لیے اس کے غائب میں دعا کرے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وسائل میں حمران ابن عین سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دینی بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، تمہاری روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ نے 3 بار فرمایا۔ اسی طرح روایت سعدہ بن صدقہ میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مومن کی دعا اس کے بھائی کے غائب ہونے کی صورت میں دعا کرنے سے دعا مستجاب ہوتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ 16واں ہے گناہوں کی بخشش، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں شفاعت کریں گے۔ تفسیر امام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا، جس شخص کے پہاڑوں، زمین، آسمان کے برابر گناہ ہوں، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اور ہماری ولایت کی تجدید کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 17واں ہے خواب یا بیداری میں آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا، علامہ مجلسی بہار میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے تو امام زمانہ علیہ السلام۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر عربی میں دعا سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو پھر اپنی ہر نماز کے بعد پڑھنے میں آسانی ہو، اور ایک دفعہ میں خود عربی میں بھی اس کو دہرا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بلغ مولا یا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها برها وبحرها وساحلها وجبلها
حبهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات وتحياتي زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رزاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا تشريفي وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بیعۃ له فی عنقی الی یوم القیامہ۔ ترجمہ ہے، ابتدا اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا پروردگار ہمارے آقا حضرت صاحب الزمان تک پہنچا دے تمام مومن مرد و مومنہ عورتوں کی طرف سے کہ جو زمین کے مشرق اور مغرب میں ہیں، خشکی اور دریا میں، میدان اور پہاڑ میں ہیں، زندہ اور مردہ، اور میرے والدین، میری اولاد، میری طرف سے ایسے درود و سلام کہ جو عرش الہی کے وزن کے برابر، کلمات خدا کی مقدار کے برابر، اس کی رضامندی کی انتہا ہو، اور اس عدد کے مطابق کہ جو اس کی کتاب میں ہے اور جو اس کے علم میں ہے۔ خدایا میں تجدید کرتا ہوں آج کے دن اور روزانہ اس عہد اور عقد اور بیعت کو کی جو میری گردن میں ہے۔ پروردگار، جس طرح تو نے مجھ کو شرف زیارت سے نوازا، اس فضیلت زیارت سے شرف یاب کیا، اس نعمت سے مخصوص کیا، پس تو میرے مولا، میرے سردار صاحب الزمان پر درود بھیج، مجھ کو ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں، ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے، مجھ کو قرار دے ان میں کہ جو ان کی ہمراہی میں شہید ہو، اطاعت کرتے ہوئے بغیر کسی جبر کے، اس صف میں جس صف والوں کی تو نے اپنی کتاب میں مدح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صفِ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں۔ میرا یہ عمل تیری اطاعت، تیرے رسول اور ان کی آل کی اطاعت میں ہو، ان سب پر سلام ہو۔ خدایا ان کی یہ بیعت روز قیامت تک لیے میری گردن میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دعا کو نماز صبح اور نماز ظہر کے پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو وہ آدمی اس وقت تک نہیں مرتا کہ جب قائم آل محمد کی زیارت نہ کرے۔ طبرسی کتاب مکارم الاخلاق میں نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھے اور اسے ہمیشہ پڑھے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور دعا کے اول میں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم ان رسول۔ 18واں ہے ظہور کے زمانے میں باز گشت۔ مومنین کی سب سے بڑی آرزو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ پائیں۔ مومنین آپ کے دیدار کے بہت مشتاق ہیں اور ہمیشہ ہی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ظہور کے وقت ہمیں دوبارہ زمین پر زندہ کیا جائے تاکہ امام کی زیارت اور نصرت کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ امام کی خدمت میں ہو اور ان کے ظہور کی دعا کرتا ہو، کوئی اس کی قبر پہ آ کے صدا دے گا کہ فلاں حضرت امام زمانہ ظہور کر چکے ہیں، اگر تو چاہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔ پس بہت سے لوگ اٹھیں گے اور ان سے اولادیں بھی پیدا ہوں گی۔ ایک اور روایت میں امام صادق سے نقل ہے کہ جو کوئی اس دعا کو 40 دن صبح کو پڑھے تو وہ امام کے اصحاب میں سے ہوگا اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اس دعا کے ہر کلمے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، 1000 برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع۔ یہ دعا بنام دعائے عہد آئندہ اپنے مقام پر آئے گی۔ 19واں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادری۔ بصائر الدرجات میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اصحاب بھی جمع تھے، آپ نے دوبارہ کہا کہ اے پروردگار خدا، مجھے اپنے بھائیوں کا تعارف فرما۔ اصحاب نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، بھائی آخری زمانے میں ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ مجھے انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ خدا نے ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام کی پہچان کرائی۔ ان سے پیدا ہونے والی نسل بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ تاریکی میں چراغ، خدا ان کو ہر ظلم و ستم سے نجات دے گا۔ بہار میں اوف بن مالک سے نقل ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کاش میں اپنے بھائیوں کی ملاقات کرتا۔ ابو بکر اور عمر نے عرض کی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تجھ پر ایمان لائے، ہجرت کی۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے کاش میں اپنے بھائی کی ملاقات کرتا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے دوست رکھتے ہوں گے، میری مدد کریں گے۔ یہاں پر اخوت اور برادری مراد ہے کہ جو اہل ایمان کے درمیان ہے، دو بھائی آپس میں کوئی نسبت یا اشتراک رکھتے ہوں، جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے کہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، اور مومنین بھی خدا پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے عبدالعزیز کی روایت میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام مہربان بھائی ہے۔ اس کے بعد ہے صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل، کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ اور اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے اگر میری آواز کے پیچھے سے آپ کو ڈسٹریکشنز یا آوازیں آ رہی ہوں، ان کے لیے آئیے اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ الہی ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگر آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔